فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین گرامی، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت ہے، جو کہ آپ کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر میرے بیٹے کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی اور حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر اسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا یا پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اسی لیے آپ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم نے سمرہ سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2344 اس میں ہے کہ یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح کا تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوترے کے انڈے کی طرح گول تھی اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے 2 کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مصری کی گنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ اور آس پاس بال تھے۔ اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔
میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور اکرم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرما دیا گیا ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے، یعنی دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سید کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اسی لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ نشانی تھی۔